الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم والفرقان الحمید وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وأنى له الذکریٰ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به الأسر. انتہائی قابل احترام معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں نے آپ کے سامنے سورہ فجر سے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. قرآن کریم اللہ جل شانہ کا کلام ہے. ہمیں آشنائی تخلیق کے مقاصد، نتائج، ایک ایک پہلو اور ایک ایک ضرورت کی تکمیل کا سبب ہے. شام کو مغرب کی نماز میں امام صاحب تلاوت فرما رہے تھے تو اسی آیہ کریمہ سے انہوں نے تلاوت شروع کی، غالباً پہلی رکعت میں. تو خیال آیا کسی آیہ کریمہ پر گزارشات احباب سے پیش کرتا ہوں. انسانی مزاج ہے کہ جزا و سزا کا احساس اسے معمولات زندگی میں بہتر کارکردگی کی طرف مائل کرتا ہے. اور یہاں جو حصہ بیان کیا جا رہا ہے یہ روز محشر کا احوال ہے، اور اس سے آگے متصل آیات مزید اس موضوع پر وضاحت بیان فرماتی ہیں. ہمارے یہ اجتماعات، ہماری یہ میٹنگز جس کا ایجنڈا میں ابھی دیکھ رہا تھا، آپ احباب کا آنا، احباب کی خدمات پر مامور احباب کا ہونا، ایک مربوط نظام کے تحت ذکر اللہ کا سیکھنا سکھانا، اس سارے کا مقصد ہے چونکہ کارگاہ حیات میں اللہ رب العالمین نے کوئی شے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی. اس کے مقصد تخلیق سے آشنائی ہو نہ ہو، وہ جو تخلیق ہے وہ اپنے مقصد کو تخلیق ہے اور ایک مربوط نظام ہے. انسان کی عظمت ہے کہ اپنی ان حالات سے آشنائی لے کر اپنے آپ کو عمل پیرا کرے ان اصولوں پر جو اللہ رب العالمین نے پسند فرمائے. وگرنہ جب یہ ان اصولوں اور ان قواعد سے ہٹتا ہے تو پھر اس کے نزدیک شاید پوری حیات ہی فضول ہو اور بیکار ہو. لیکن نابینا کہے کہ روشنی نہیں ہے، حسات کا مارا کہے کہ چیزیں یا اشیاء بے ذائقہ ہیں، اور سماعت سے محروم کہے کہ آواز ہوتی کو ہی نہیں، تو کہتا رہے اس کے کہنے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے. ایک چیز جو اسے خود نقصان دے گی کہ وہ خود محروم رہ جائے گا. تو اللہ رب العالمین بار بار حقائق بیان فرماتے ہیں، نتائج تک بیان فرمائے گئے ہیں. تو اس آیہ کریمہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَجِیَّ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن دوزخ سامنے لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان وَأَنَّ لَهُ الذِّکریٰ، فرمایا اس روز انسان متنبہ ہوگا. مگر پھر اللہ رب العالمین ہی نے ارشاد فرمایا مگر اب انتباہ سے اسے فائدہ کہاں. دوزخ وہ ٹھکانہ ہے
جس کے رہائشی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے زندگی اپنی پسند سے گزاری ہوگی، جنہوں نے اپنی اس حیات اور اپنی اس فرصت میں اپنی عقل، اپنی دانش کو اس نہج پر استعمال کیا ہوگا جو شاید ان کے نزدیک عقل و دانش کی باتیں ہوں، کہ یہ جو لوگ دین کی باتیں کرتے ہیں یہ تو پرانی باتیں ہیں، یہ اس دور کی باتیں ہیں جب دنیا میں یا حیات میں اتنی تیزی نہیں تھی، ضروریات سادہ تھیں، وسائل کم تھے، تو ایک اصول تھا۔ تو کیا یہ وہ الفاظ نہیں ہیں جو آج ہمیں سننے کو ملتے ہیں، ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ لوگ بول رہے ہیں اور لکھے ہوئے ہمیں پڑھنے کو ملتے ہیں؟ اور معاشرے وہ جو اسلام کے نام پر ممالک قائم ہوئے، جیسے ہمارا ملک قائم ہوا، معاشرے وہ جن میں مسلمان بستے ہیں، وہاں جب یہ باتیں آتی ہیں اور یہ گفتگو ہوتی ہے تو انتہائی تکلیف دہ ہوتی ہے، چونکہ اسلامی معاشرہ تو وہ معاشرہ ہے جس نے غیر مسلموں تک حقائق پہنچانے ہیں، ان کی رہنمائی کا سبب کرنا ہے، اور اپنے اندر اتنی انحطاط آ جائے کہ خود معترض ہو دین اسلام پر، تو پھر دکھ کی بات نہیں، تو اور اس موقع کو بندہ کیا کہہ سکتا۔ اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک حصہ جو ہماری ضرورت سے ہے، اس سے اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ بنایا، اور آج ہم کوئی موقع، کوئی بات، کوئی حیات کا پہلو اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی ایک حصہ، کوئی معمولی سا نقطہ جو ہے اس میں بھی تشنگی محسوس ہو رہی، ایسا نہیں۔ بات ان پہلوؤں کی ہے جو ہماری طرف ہے، بات اس مزاج کی ہے جو ہم نے اپنا سنوار لیا ہے یا بگاڑ لیا ہے، بات اس پہلو کی آئی۔ اور جب بات آتی ہے کہ اس دن دوزخ سامنے لائے جائے گی، تو بے شک اللہ رب العالمین کا وعدہ سچ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے دوسرے روز جب ایک گڑھے میں کفار کو اور ابو جہل کو اپنے ہمرکاب دوستوں کے ساتھ دفن کیا گیا، تو وہاں کھڑے ہو کر آپ نے یہ سوال پوچھا تھا اور انہیں مخاطب کیا تھا، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جو بات بیان فرماتے، جو حق ارشاد فرماتے، نہ صرف اس کا انکار کرتے بلکہ شدت مخالفت میں جہاں تک جو ہو سکتا تھا، جو بن سکتا تھا، وہ بھی کرتے چلے جاتے تھے۔ تو اس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی کا جو مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ کیا آج تم نے اللہ کا وعدہ سچ پایا یا نہیں پایا؟ اور اس گڑھے پر کھڑے ہو کر آپ نے سوال فرمایا تھا۔ تو یہی بات ہے کہ ایمان ایسا نہیں ہے کہ جس میں ہماری عقل و خرد کا دخل ہے۔ منوعاً غیر مشروط اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ حصہ ہے جو ایمان کا ماحصل ہے۔ اگر یہ ماحصل نہیں ہے تو پھر کھنگالنے کی ضرورت ہے کہ اس کیفیت میں جو ایمان کے حصے کیا ہے، اس میں کہیں میں نے اپنا تو حصہ نہیں ڈال دیا، اپنی پسند و ناپسند کا تو دخل اس میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین احسان فرمائیں، اپنی حفاظت میں رکھیں۔ دنیا دیکھنے سے اس پر موقف آئے گا، اگر تو اخروی انجام یہ ہے کہ اس دن دوزخ سامنے لائے گی اور اس روز انسان متنبع ہوگا۔ اگر نتائج تو یہ ہیں تو پھر اس دنیا میں کسی نے کیا پایا؟ اس نے تو اس حیات کو بھیانک حصوں میں بسر کیا جس کے نتائج اتنے برے آئے۔ اور یہی دنیا جس میں میں اور آپ اپنے حصے کی سانسیں لے رہے ہیں، اور اللہ جل شانہ نے اپنی اس زمین پر جتنے قدم ہمارے لیے مخصوص فرمائے ہم انہیں اٹھا رہے ہیں،
اپنے حصے کا ایک ایک دانہ اور ایک ایک گھونٹ پانی کا ہم اپنے حصے کا لے رہے ہیں، اگر تو اس حیات میں وہ پہلو نصیب ہوں جس کی تعلیم فرمائی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو یہ دنیا حسین ہے، چونکہ یہ اللہ کے قرب کی سبب ہے یہ حیات جو اس دنیا میں بسر کی جا رہی ہے۔ اور یہ حصے جس کو میں عرض کر کے بات شروع کی کہ اللہ کریم کے نام پر، دین اسلام پر، کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کے حصوں کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اور اس جمع ہونے کا مقصد ہی یہ ہے کہ دین اسلام پر عمل پیرا ہوا جائے اور ان کیفیات کے حصول سے وہ حصے نصیب ہوں جو خالص عمل کی توفیق کا سبب بنے۔ چونکہ جس حصے کی بات ہو رہی ہے اخروی حیات کی، وہاں جو پیمانہ ہوگا وہ اعمال اس طرح نہیں تولے جائیں گے جس طرح ہم شمار کرتے ہیں کہ میری حیات میں اتنی پختہ نماز ہے، اتنی اچھی ادائیگی ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس جیسا تو کوئی نماز پڑھتا نہیں ہے۔ رکوع سجود کی جو طویل رکوع اور سجدے اور تسبیحات ہیں، شاید ہی کسی میں اتنا خشوع خضوع جتنا میرے رکوع سجود میں ہے۔ تسبیحات پڑھتے ہیں تو اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں کہ جتنی بار تسبیح پڑھی جاتی ہے شاید اس سے زیادہ بار مخلوق کو سنا دیتا ہوں کہ میں اتنی تسبیحات کرتا ہوں۔ یہ ہم اپنے گرد اپنے معاملات میں یہ دیکھتے ہیں، ہم خود انسان ہیں، جب ہم خود کمزوری کی طرف آتے ہیں تو یہ الفاظ ہم جو سن رہے ہوتے ہیں اس میں ایسا حصہ بھی شامل ہوتا ہے جو اپنی زبان سے، اپنے منہ سے جو آواز آ رہی ہوتی ہے بندہ سن اسے بھی رہا ہوتا ہے۔ فقط سننے کو ان معنوں میں لے لینا درست نہیں ہے کہ جو کمی بیشی ہے وہ دوسروں کی میں سن رہا ہوں، بلکہ بہتر پہلو یہ ہے کہ جب کوئی کمی بیشی کی بات یا موضوع آئے تو بجائے کسی اور کو دیکھنے کو اپنا وزن کرتے رہنا چاہیے، اپنے آپ کو ترازو میں رکھ لینا چاہیے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب ان اعمال جن پہ انحصار اخروی حیات کی کامیابی کے اعمال تو وہ بھی ہیں، لیکن وہ کون سے اعمال ہیں؟ وہ عمل صالح ہیں۔ صالح کا پیمانہ کیا ہے؟ میری اور آپ کی زبان یا میری اور آپ کی آواز نہیں ہے، اللہ جل شانہ خوب جانتے ہیں، اور ان اعمال صالح کا انحصار نیتوں پر ہے جو محرک ہے کسی بھی عمل کا۔ اب نیتوں کو یہ کہہ دینا کہ مجھے معلوم ہی نہیں ہے، میں تو بڑا خالص تھا، عند اللہ شاید میری نیت جو ہے وہ کمزور ہوگی، ایسی نہیں۔ جب کوئی بندہ غلطی کر رہا ہوتا ہے، جب کوئی اپنی بڑھائی بیان کر رہا ہوتا ہے، اپنے نہاں خانے دل میں کہیں نہ کہیں سے اسے یہ صدا آ رہی ہوتی ہے کہ تو غلط کر رہا ہے۔ وہ سنی انسنی تو کر رہا ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ نہیں جانتا، بالکل جانتا ہے کہ یہاں میں غلط کر رہا ہوں۔ اللہ رب العالمین مہربانی فرمائیں، احسان فرمائیں کہ مشائخ اعظام نے ہماری تربیت کا جو نظام یہ مرتب فرمایا، ہمیں اللہ رب العالمین جس مقصد کے لیے یہ نظام مرتب کیا گیا، یہ مرکز بنایا گیا، اور یہ جو تسلسل اللہ کریم نے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری و ساری فرما رکھا ہے، اس سے ہم جیسے کمزوروں کو منسلک فرمایا۔ اللہ ہمیں واقعتاً اور حقیقتاً اس پر محنت کی اور اس پر خالص نیت سے عمل کی توفیق دیے رکھے۔ اسی لیے اکثر میں اب آپ سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ جب آپ مقصد دین لے کر آئے ہیں، مقصد جو ہے وہ ذکر اذکار لے کر آئے ہیں، تو اس سفر کو، اس رہائش کو، اس وقت کو عمومی نہ جانیا، اسے نفلی معتکف کی حیثیت سے بسر کیا کریں۔ اور جب نفلی معتکف کی حیثیت سے وقت بسر کریں گے تو آپ اپنے الفاظ کا بھی خیال رکھیں گے کہ کوئی فضول بات ضروری نہیں ہے کہ وہ زائد ہو کسی سے، لیکن عمومی گفتگو کی بھی کیا ضرورت ہے۔ بندہ جو طاقت صرف کرنی ہے اس وقت میں وہ اس حصے میں صرف ہو جو اللہ کے حکم کے تابع ہو، جو دین اسلام کی بات ہو، سیکھنے سکھانے پر صرف ہو۔
اپنے لطائف کی مضبوطی اور مراقبات کی جو راسخ پن ہے اس پر صرف ہو، تو جو نتائج بیان کیے جا رہے ہیں اس دن دوزخ سامنے لائی جائے گی۔ ایمان مضبوط جو ہے اس دن سے پہلے اس حقیقت کو نہ دیکھتے ہوئے بھی انسان پر اس طرح عیاں کر دیتا ہے کہ جیسے اس نے دیکھ لیا۔ کیوں مانا؟ اس حقیقت سے کیسے آشنائی ہوئی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے کلمے کا دوسرا حصہ ہے، جہاں سے ایک ایک حصے پر آشنائی نصیب ہو رہی۔ اللہ کریم کا احسان، اس کی برگزیدہ ہستیاں، حضرت علی کرم وجہ الکریم کا ارشاد ہے کہ آج مفہوم عالی ہے کہ آج ابھی اگر قیامت قائم ہو جائے تو مجھے ذرا بھر بھی کوئی حیرانگی نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ماجرا پیش آ گیا، اس لیے کہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اسی کے مطابق تو ہوا۔ تو آپ کے ارشاد پر اتنا کامل اور اتنا مضبوط ایمان کہ آج قیامت قائم ہو جائے تو حیرانگی نہیں ہوگی۔ تو دین سارے کا سارا وہی ہے، ایک ایک حصہ وہی ہے، بات ہماری طرف کی آتی ہے، کمی اس طرف سے نہیں ہے۔ بے شک یہ حقیقت ہے کہ انحطاط ہے اور عظمتیں خیر القرون کی طرف ہیں، اور خیر القرون میں وہ قرن جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے وہ تمام زمانوں سے افضل ہے۔ اور اگر اس کی فضیلت کی بات ہوتی ہے اور اللہ ترتیب تین زمانوں کی منسلک اپنے اپنے درجے میں بلندی کی بات ہوتی ہے، تو یہی نشانی ہے کہ آنے والا وقت یا دوری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک سے اس میں انحطاط آتی چلی جائے گی۔ یہ ٹھیک ہے، یہ درست بات، لیکن اس بات کو اس جواز پر لے آنا کہ اس سبب میں دین اسلام پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، یہ درست نہیں ہے۔ ایک ایک حق موجود ہے، اور ایک ایک حق کے ساتھ میں آپ کو ایک ضمناً بات بھی عرض کرتا ہوں۔ سلسلہ عالیہ سے تعلق ہے، اللہ کریم نے مشائخ کی جوتیوں تک رسائی دی ہے۔ جتنی یہاں آپ کی آمد ہوتی ہے، جتنی نشست ہوتی ہے، جتنی یہاں سے آپ کے روبرو گفتگو کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے، تمام پہلیوں میں ایک حصہ مقدم ہوتا ہے، وہ ہے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاریخ اسلام میں صوفیاء کے حالات پڑھے اور سنے تو ہوں گے نا، بہت نہیں تو کچھ تو سنے ہیں ہم نے اور پڑھے بھی ہوں گے۔ جن لطائف و مراقبات کی بات کرتے ہو، ان کے حاملین کی کبھی حیات پڑھی؟ کتنے صالح تھے، کتنے نیک تھے، اور ان کی حیات میں کتنا مجاہدہ تھا۔ اس کمی اور اس انحطاط کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اپنی رحمتیں اتنی عام کر دی ہیں کہ ہم جیسے خطا کار بھی بالا منازل کی باتیں کر رہے ہوتے۔ اللہ جل شانہ کی ذات تو وہی ہے، خلق بھی کے حصہ جو بشریت کا ہے وہ بھی تو یہی ہے، امتحان بھی تو یہی کلام ذاتی ہے جس پر انحصار ہے اخروی زندگی کا، جس سے متعلق بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اس روز دوزخ سامنے لائی جائے گی۔ تو اس کی خبر کا کوئی انکار کسی زمانے کا بندہ کر سکتا؟ کسی پہلو میں، کسی جگہ، کسی وقت میں کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا روز معاشر تک کہ مجھ تک حق نہیں پہنچا۔ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم سبب بنایا بعثت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھ سے سوالات میں کسی نے سوال یہ بھی بھیجا کہ آپ جب بات کرتے ہیں، آپ بات اللہ کی کرتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کے رفقا پر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مجھے نہیں معلوم آپ نے کس بیان کا کون سا حصہ دیکھا ہے۔ یہ ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے بنا کو اللہ جل شانہ کو جان سکتا ہے؟ ذاتی نام ہے اللہ،
کون ہے جو معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاملین زمانے کی ہستیوں کو بیچ میں سے ہٹا دے اور کہے کہ مجھے اس نام نامی سے بھی شناسائی؟ میں نے کہا میاں کوئی بات جگہ سنی ایسی ہے، کوئی ایک حصہ سنے، پورے بیانات سنا کرو۔ اور اس کا احسان ہے ہم پر کہ یہ جو اجماع امت ہے ہم تک حق پہنچانے کا سبب اس نے فرمایا، اور ہم تک اجماع امت دین حق پہنچانے کا سبب بنا، تو کیا روز معاشر تک یہ تسلسل نہیں رہے گا؟ تو یہ حق بھی موجود ہوگا اور شناسائی کے اور پہنچنے کے ذرائع بھی موجود ہوں گے، دونوں پہلو موجود ہوں گے۔ اللہ کریم مہربانی فرمانے والے ہیں، رحم فرمانے والے ہیں، کریم ہیں۔ ہم جیسے خطا کاروں کو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، اپنے معمولات کو دیکھتے ہیں، اپنے مجاہدوں کو دیکھتے ہیں، دنیا کی ادنا سی نوکری کے لیے کو آپ اگر اپنی کوالیفیکیشن دیکھیں اور امتحانات اور ان کے نتائج اور اس زیر و بم کو دیکھیں تو بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ تو اس کا کرم ہے کہ اپنی رضا اور قرب کے لیے وہ عطا فرما رہا ہے، اور اتنا عطا فرما رہا ہے میں پورے دعوے کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے مقابل ہماری جو محنت ہے وہ اس کے مقابل ایک نقطے کے برابر بھی نہیں آتی جو اس کی عطائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ تو بات اس تعلق کی ہے جو بحیثیت امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استوار کرنا، اور اس تعلق میں کتنی مضبوطی ہے، چونکہ یہ ایمان بالغیب کا حصہ ہے۔ روز معاشر کا قیام، جنت اور دوزخ، یہ وہ حصے ہیں جو ایمان بالغیب کے حصوں میں سے آتے ہیں، اور اگر ایمان بالغیب کے ان حصوں میں کوئی کمی بیشی ہے تو سب سے بڑا جو ایمان بالغیب ہے وہ خود ذات باری تعالیٰ ہے۔ پھر کہنے کو تو بندگی ہے، حقیقت میں یہ بھی ڈھونڈنا پڑے گا کہ اس بندگی میں بھی کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ اگر بندگی میں حقیقت ہوگی تو پھر ایمان بالغیب کے ایک ایک حصے پر جو ہے وہ ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جائے گا، اور اس کی نشانی ہے، ایمان کی مضبوطی کی نشانی اعمال ہے، عبادات ہیں اور معاملات ہیں، اور کوئی مبہم بات نہیں ہے۔ حق موجود ہے جو اختیار کر رہا ہے، اگر اسے اتنا عقل و شعور ہے کہ اختیار کرنے کا معلوم ہے، اور اتنی جسارت اور طاقت ہے کہ اختیار کر رہا ہے، تو جب سب کچھ موجود ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا تو انکار کر سکے گا کہ جی نہیں مجھ سے غلطی ہو گئی۔ یہ ہم یہاں کی عدالتوں میں کہہ سکتے ہیں کہ جہاں نظام بھی ایسا ہے کہ نام اسلام کا، نظام کفر کا، جہاں گواہیاں جو وہ غلطی پر لی جاتی ہیں، معلوم ہوتا ہے گواہی دینے والے کو بھی، گواہی لینے والوں کو بھی یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، چہ جائے کہ سچ کو ثابت کرنا ہو تب بھی جھوٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن پہلے حلف اٹھا رہے ہوتے۔ تو یہ عدالتیں ہماری ہیں، جب عدالت آئے گی نا رب العالمین کی تو وہاں حقائق خود بولیں گے، وہاں کوئی پابندی نہیں رہے گی کہ شہادتی ہے کہ نہیں ہے۔ حصے وجود انسانی کے معاملات ہر شے خود شہادتیں دینا شروع کر دے گی، اور سب سے بڑا شاہد تو خود رب العالمین کی ذات۔ اللہ کریم وہ عمل صالح اختیار کرنے کی صدق دل سے توفیق عطا فرمائے جو ہماری ایمان کو اتنی مضبوطی کا سبب ہو کہ ہمیں واقعتاً یقین ہو کہ واقعتاً اس حصے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یہ حق اور سچ ہے، اس حصے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں یہ واقعی حق اور سچ، ایک ایک پہلو پر جو ہماری گواہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی صداقت میں بیان ہوتی چلی جائے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ تولا اعمال کو جائے گا، اعمال تو اختیار کرنے ہیں، اعمال کی تول جب آئے گی تو نیت پر آئے گی۔ تو یہ کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بحر وہ حصہ ہے جو اس نازک پہلو پر کام آتا ہے۔ اور جب فرمایا جاتا ہے یومئذ یتذکر الانسان، اس روز انسان متنبہ ہوگا، جو انکار کرے گا اسے تنبیہ تو اس دن ملے۔ ہمیں تو ہر ایک کو تو تنبیہ یہاں کی گئی ہے، یہاں کی تنبیہ معاملات کو اختیار کرنے میں ثابت ہو رہی ہے کہ جس کا جو عمل ہے اس کو دیکھ کر سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ متنبہ ہے یا نہیں ہے۔
تنبیہ کا اثر اس پر ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں ان لہ الذکریٰ، مگر اب اس انتباہ سے اسے فائدہ کہاں؟ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا، یہ تو نتائج ہے۔ عمل کا وقت تو گزر گیا، فرصت گزر گئی، امتحان گاہ تو گزر گیا، اب تو یہ نتائج۔ اب جب یہ حقائق اس کے روبرو آ گئے ہیں تو اب اس حقیقت کا روبرو آنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا، چونکہ اعمال کے جو وقت تھا وہ تو گزر چکا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اتنا مضبوط ذکر کریں، اتنی مضبوط محنت کریں کہ یہ جو کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بحر جب قلوب میں موجزن ہوتا ہے تو تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھ اور اس پر وہ خالص نیت جو عمل صالح اختیار کرنے کا سبب بنتی چلی جاتی ہے، نصیب ہوتی ہے۔ اور یہ وہ عمل ہے جسے تسلسل درکار ہے حیات کے ساتھ۔ یہ تسلسل اس روز رکے گا جس روز یہ زندگی میں انقطاع آ جائے گا اور یہاں سے روانگی آ جائے گی۔ اور اگر یہ حیات ہے اور اس میں بار محسوس ہو رہا ہے عبادات، تو پھر بھی دیکھنے کی ضرورت ہے، کمی ہماری طرف ہوگی، چونکہ دین اسلام دین فطرت ہے، تمام فطری تقاضوں کو پورا فرماتا ہے، احاطہ فرماتا ہے۔ اور جب ایمان کی چاشنی محسوس ہونا لگ پڑے تو عبادات کے لیے بھوک لگتی ہے، عبادات اور مجاہدے بھارے نہیں لگتے۔ محبوب کا دیکھنا کبھی سنا کہ وہ بھارا گزرا ہو کسی کو؟ بار وہ گزرتا ہے جس لمحے وصال و محبوب سامنے نہ ہو۔ بندگی کی حقیقت اور اس چاشنی کا نصیب ہونا عبادات کا انتظار رہے گا کہ اب نماز پڑھ لی ہے، اگلی نماز کی تیاری میں ہوں گے، اس امید پر ہوں گے کہ مجھے وہ وقت بھی نصیب ہو جائے کہ میں اس کا ادا کر لوں۔ نماز میں کھڑے ہوں گے تو محسوس ہوگا کہ اللہ جل شانہ کے روبرو کھڑا ہوں۔ کیا فرمایا گیا کہ جب نمازی نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے سامنے سے نہ گزرو، کیوں؟ اپنے اللہ سے ہم کلام، بیچ میں مت دخل دو۔ تو اللہ رب العالمین یہ قوت ایمانی عطا فرمائے، یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں یہ چاشنی ایمان کی محسوس ہو۔ پھر ہمارے جو سوالات ہیں یہ کیوں اور وہ کیوں، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ بندہ ایک ہی سوال کرتا ہے کہ کوئی کمی بیشی ہے تو اس کی رہنمائی ملتی جائے، کیسے کرتا جاؤں، کیوں کی بات نہیں رہتی۔ اور آج کی تنبیہ اس روز کام آئے گی۔ اگلا حصہ ارشاد فرمائے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہے گا اے کاش میں نے اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ چونکہ جو عمل اختیار کیا جا رہا ہے اس نے رہنا ہے، صالح ہے یا بد ہے۔ مکلف مخلوق کا عمل جو ہے اس نے رہنا ہے، روز محشر اس پر حساب ہو۔ اور انسان کے جو اعمال ہیں ان کا اثر تو ہمیشگی کے لیے ہے، وہ جو ہمیشہ رہنا ہے جس میں انقطاع ہے ہی نہیں، اس کا انحصار آج کے اعمال پر۔ اور جب اس کا انحصار آج کے اعمال پر ہے تو کیا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ اعمال جو ہیں ان کیسے رہیں گے، اس کے نتائج اسی پر مرتب ہونے ہیں؟ تو پھر یہ آج کا عمل جو ہے یہ تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے اس کے اثرات رہیں گے۔ تو جب اس کے اثرات رہیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ جو عمل اختیار کر لیا گیا ہے یہ قائم ہو گیا تو یہ رہے گا۔ بات یہ ہے کہ عمل صالح نصیب ہو، وہ حصے نصیب ہوں جو عند اللہ پسندیدہ ہیں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنی ذات کو بیچ میں سے نکال دیں۔ اور فرمایا وہ لوگ بھی کہیں گے جو آج اتنی ترقی پذیر حالات میں پہنچ چکے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دین اسلام تو تب کی بات ہے جب دنیا میں اتنی تیزی نہیں تھی، وہ بھی
اور وہ تو کہہ ہی رہے ہوں گے جو نہیں مانے، انہیں بھی حقائق سمجھ آنا شروع ہو جائیں گے کہ حق تو وہی ہے جو اللہ جل شانہ نے واضح بیان فرما دیا تھا اور کوئی حصہ رہتا نہیں ہے۔ اتنی قرآن کریم کو ترجمے سے پڑھیں، اللہ جی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ آپ حیران ہوں گے کہ اتنی وضاحت ہے اور اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی مثالیں موجود ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑی مالک کل کائنات نے کہ کسی درجے کی بھی عقل کا بندہ ہو تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے کوئی کمی رہ گئی۔ تو آگے بھیجنا پھر بات وہی آ گئی نا جس بات پر میں عرض کر رہا تھا کہ عمل صالح، تو اعمال تو اختیار کیے ہوں گے، نتائج ان کو بھی وہاں مل رہے ہوں گے، لیکن جو بات وہ کر رہے ہیں وہ بات وہ ہے کہ اپنی ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یعنی وہ کچھ بھیجا ہوتا جس سے آج فائدہ حاصل ہوتا۔ بھیجا تو ہے انہوں نے جس کو وہ بھگت رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے کہ ان حصوں میں بندہ جائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے، اللہ کریم مہربانی فرمائے ان حصوں میں بندے کو حیات نصیب ہو جن پر آخرت میں اللہ کریم کی رحمت ہونی ہے اور اس کا کرم ہونا ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح کا عذاب کوئی نہ دے سکے گا۔ جب یہ بات آتی ہے کہ اس روز اللہ کے حساب کی طرح کوئی عذاب نہیں دے سکے گا، تو سمجھ آتی ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جو سختی وہاں ہونی ہے اس طرح کی اگر کچھ سختی نہیں دے سکتا تو ہم نے اپنی حیات سے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس درجے کی سختی نہیں دیکھی۔ جب اس درجے کی سختی نہیں دیکھی تو اس درجے کی سختی کے بدلے میں جو درد اٹھتا ہے پھر اس سے بھی آشنائی نہ ہوئی، یعنی وہ درد اور وہ علم کی کیفیت کسی نے محسوس ہی نہیں کی ہوگی پہلے جو اس روز پھر محسوس ہوگی۔ اور یہ کہہ دینا کہ اللہ رب العالمین نے سزا دے دی، نہیں، وہ ایک بھلا فکرہ ہے اور عمومی سی بات ہے، محاورتاً استعمال کی جاتی ہیں یہ باتیں، لیکن یہ بات حقیقت سے متعلق ہے اور درس اسلامی کے تحت آتی ہے کہ میاں قبر میں کچھ نہیں ہے، نہ گرم ہے نہ ٹھنڈی ہے، اس کو حدت کے سبب بھی یہیں سے لے کر پیدا کر رہے ہو اور اس کی ٹھنڈک کے سبب بھی یہیں سے لے کر جاؤ گے۔ آگ جلانی ہے تو یہیں سے لکڑ اکٹھی کر رہے ہو اور اس کو جلا کر کوئلے کو ڈال رہے ہو اس میں قبر میں، تو اسے عدت دے رہے ہو، گرم کر رہے ہو۔ اگر اسے باغ بنانا ہے تو جو وہاں کے پودے ہیں ان کا بیج یہیں سے لے کر جانا ہے اور ان کی کھاد یہیں سے ہوگی جو اس پودوں کو سینچے گی اور وہ باغات ہوں گے اور اس کی ٹھنڈک کا سبب بھی یہیں سے۔ تو جب حقائق کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، اور خیر و شر کے دونوں راستے اس کو دکھا دیے۔ اپنے آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کا سبب خود وہ فرد ہے جو جس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ حقائق بیان فرما دیے گئے ہیں۔ ایک مالک اپنے ملازم کی جو اس کی نوکری ہے اس کے چند لمحوں کا انکار برداشت نہیں کرتا، اسے کہتا ہے تم نے افزانہ مقرر کیا ہے اور بدلے میں تم مجھے یہ سروس مہیا کر رہے ہو، اگر تم نے یہ انکار کیا تو تمہیں برخاست کیا جاتا ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں دیکھیں تو ملازم نہ ہو، اپنا کو آشنا دیکھ لیں، اہل خانہ پر اولاد کو دیکھ لیں، کتنی پیاری ہے، ایک لحظے کو جب وہ کسی بات کو رد کرتی ہے دل کر رہا ہوتا ہے صرف گھر سے باہر نکال۔ اللہ رب العالمین نے تو مخلوقات میں وہ حصہ پیدا فرمایا کہ جسے یہ جرت دی، جسے یہ رستہ دیا، جسے یہ تعلیم دی کہ وہ اس کی نہ صرف شناسائی، اس کے قرب کو چل سکے، تو کتنی بڑی عطا ہے۔ اور اس کے بدلے میں ضد اور عناد جو لے کر آیا، پھر اپنے لیے صداقت متعین کرنا بھی تو اسی کا کردار ہے۔ تو اللہ کریم کے حضور انصاف ہے، وہاں کمی نہیں ہے۔ اور اس روز بھی جب بات آتی ہے تو بات یہی مانگنی چاہیے، نہیں کہ بار اللہ میرے ساتھ انصاف ہو، انصاف ہو تو اس ترازو پر ہم تول نہیں سکتے، اس روز بھی اس کی رحمت ہی مانگی جائے گی، چونکہ بخشش کے لیے اعمال کافی نہیں۔
اعمال سے بندہ شکرانے کی کیفیت سے نہیں نکل پایا تو بخشش کہاں سے جا کر ڈھونڈے گا؟ تو ہر حصہ اس کی عطا ہے اور اس کی رحمت ہے، اور یہ وہ حقائق ہیں کہ خیر و شر کے یہ جو دونوں راستے ہیں یہ دنیا میں بڑے واضح بیان کر دیے گئے ہیں اور ہر ایک کے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ جب یہ حصے سب کے سامنے ہیں تو پھر نتائج تو مرتب ہوں، اور نتائج سے بھی آگاہی عطا فرما دی گئی ہے، تو پھر اس دن کہے گا کہ کاش کوئی ایسے عمل ہوں جو میرے آگے بھیج دیے جاتے جو آج مجھے فائدہ دیتے، اور میں نے کچھ بھیجا ہوتا جو یہاں ہمیشہ کی زندگی کا ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر عذاب کی جو سختی کی بات ہو رہی تھی، اس سے مراد یہ ہے کہ پھر ایسی تکلیف دہ حالت پہلے پھر دیکھی نہ ہوگی۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس طرح قابو کر سکے گا۔ دنیا میں ہم نے یہ دیکھا ہے، سنا ہے کہ بڑی تکلیف میں بھی کوئی بندہ ہے نا، میں نے تو یہ بات خود سنی ہے، کئی بار سنی ہے، کوئی بیچارہ کوئی مریض ہے اور بہت شدت میں اور تکلیف میں ہے، یا کوئی ایسا فرد ہے جسے معاشرے میں انتہائی تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، عزیز و اقارب نہ رہے، اکیلا رہ گیا، بزرگ ہو گیا، بیمار ہو گیا، سنبھالنے والا کوئی نہیں، کھانا دینے والا کوئی نہیں، صفائی کرنے والا کوئی نہیں۔ ایسا لفظ میں نے خود بھی ایک بزرگ سے سنے، وہ بیچارے کہہ رہے تھے کہ ساتھ کا رہا کوئی نہیں، سنبھالتا ہے کوئی نہیں، اب تو اللہ سنبھال لے تو بہتر ہے۔ یہ لفظ میں نے اپنے کانوں سے سنے۔ تو جب ایسی تکلیف دہ صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بندہ فوت ہو جائے تو ہم کہتے ہیں چلو اللہ پاک اسے بخش دے، اس کی جان چھوٹ گئی، یعنی تکلیف سے موت نے جان چھڑا دی۔ یہ الگ بات ہے کہ موت کی تلخی کیا ہے اور وہ حقیقتیں کیا ہیں، یہ الگ موضوع ہے، لیکن یہ دنیا میں یہ بھی بات، عذاب الہی میں اس روز جو جس طرح گرفت آئے گی، اس روز پھر موت بھی نہیں ہوگی کہ اس سے آزادی بندہ کہے کہ ہاں اس تکلیف سے آزادی مل گئی، اس روز تو موت بھی قیامت کے دن جو ہے وہ بھی مار دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی، تو وہاں سے کوئی نہیں ہٹ سکے گا۔ پھر یہ جو تکلیف ہے یا درد ہے، یہ کیفیت ہے، تو یہ کیفیات بھی تو اسی نے پیدا فرمائی ہیں۔ اگر ایک خوشا کسی پھل کا کھاتے ہوئے جنتی کو لذت محسوس ہوئی اور اسی سے دوسرا نوالا جو اسے نصیب ہوا تو اس میں مزید لذت ہے، تو جو تکلیف ہے چونکہ لذت بھی تو اسی کی پیدا کی ہوئی ہے، اس ایک جنس میں لذت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے، جو محسوس کر رہا ہے اس کے محسوس ہونے کی کیفیت بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو درد کس کا پیدا کیا ہوا ہے؟ جب کسی نے اسے لیا تو جو چیز درد دے رہی ہے، جو درد محسوس ہو رہا ہے، پھر اس میں بھی تو بڑھتا چلا جائے گا۔ تو جو گرفت وہاں ہے وہ گرفت نہ کسی نے دیکھی ہے نہ کوئی کہیں اور ہو سکتی ہے، جو گرفت وہاں ہے۔ پھر اس گرفت میں حقیقت یہ ہے کہ اس گرفت میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ انصاف یہ ہوگا کہ جو کچھ کیا ہے اس کے مطابق ہوگا، کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا جس کے نتائج یہ ہیں، وہ کتاب ہاتھ میں تھما دیجیے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا گیا قرآن کریم کہ وہ اعمال کی کتاب روز معاشر ہاتھ میں تھما دی جائے گی اور فرمایا جائے گا کہ اپنا حساب دیکھ لے کہ آج تیرا نتیجہ کیا بنتا ہے۔ تو جس طرح وہاں نفاذ ہوگا گرفت کا بھی، وہ بھی پھر دیکھا والا نہیں ہوگا اور اس کی بھی وہ حدیں نہیں سمجھ سکتا بندہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اللہ جل شانہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ جب یہاں بات آتی ہے نا یا ایتھا النفس، تو اس سے مراد، اس نفس کے لفظ کی مراد جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس سے مراد روح بھی ہے، وجود بھی ہو سکتا ہے، چونکہ فکرے کے استعمال کے تحت ترجمے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی جو ترجمہ تحریر فرمایا وہ فرمایا اے اطمینان پانے والی روح، اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ اطمینان
ایک کیفیت ہے، اطمینان ایک کیفیت ہے اور نتیجے میں ہے، از خود نہیں۔ یہ کیفیت جو ہے یہ نتائج میں ہے۔ قرآن کریم بھی جب دنیا کی حیات میں بھی بیان فرماتا ہے نا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو کیفیت تو بیان ہوگی لیکن نتیجے میں بیان ہوئی۔ کس نتیجے میں بیان ہوئی؟ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد کے نتائج میں بیان۔ اور اعمال جو ہیں ان کے اخروی حالات تو بیان ہیں، اور یہ جو روز معاشر میں بیان کرتا ہوا آ رہا ہوں آیات میں جو غلطیوں کے نتائج ہیں، تو اس سارے کے نتائج وہاں بھی ہیں، تو اچھائی اور برائی کے جو اثرات ہیں کیفیت پر یہاں بھی وارد ہوتے ہیں، اور جس طرح کا عمل ہوتا ہے اسی طرح کی کیفیت بنتی ہے۔ اور عمل صالح وہ حصے ہیں جو اطمینان کا سبب بنتے ہیں، اور یہ اطمینان اللہ رب العالمین نے بھی اس کے ارشاد فرمایا کہ یہ جو حیات ہے اس میں اطمینان کا سبب جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اور جب اللہ کے ذکر کی بات آتی ہے تو ایسا نہیں ہے جیسے ہم یہ کہہ دیں یا اللہ تجھے سجدے کرنے والے بہت ہیں، مانتا بھی ہوں، ایک میرا سجدہ نہ ہوا تو کیا ہوا۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں نے ایک دفعہ ذکر کر لیا ہے تو یہ کافی ہے۔ اس ایک دفعے کا ذکر، اس میں کتنی سانسیں لگیں، اس میں کتنا وقت صرف ہوا، کتنے لمحات لگے، اور جو یاد میں نہ گزرے کبھی پیمانہ تو کر دیکھو کہ جو یاد سے خالی وقت گزار دیا وہ کتنا تھا، جو حدود و قیود سے تجاوز میں چلے گئے۔ چونکہ دین اسلام میں نہ نقطے کی زیادتی ہو سکتی ہے تو نہ نقطے کی کمی ہو سکتی ہے۔ عین وہ حصے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے وہ دین ہے، نہ ایک نقطہ زائد ہو سکتا ہے نہ ایک نقطہ کم کیا جا سکتا ہے۔ تو اطمینان کا سبب جو ہے وہ حصے ہیں جو دین اسلام پر عمل پیرا ہونا ہے۔ اور جب یہ بات آتی ہے کہ اے اطمینان پانے والی روح، نتائج پر بات ہو رہی ہے، تو جب وہاں کی بات ہو رہی گی تو اس اطمینان کے پیچھے محرک کیا ہوگا؟ عمل۔ دین اسلام پر پابندی ہوگی، جس پابندی کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ بہت بڑا مجاہدہ ہے اور بہت بڑی تکلیف ہے، اس روز سمجھ آئے گی کہ یہ کتنی عظمت کی حامل تھی یہ پابندی۔ ان پابندیوں سے بارگاہ عزتی میں کوئی تعمیر مقصود نہیں تھی، اس سارے کا صلہ تو مجھے ملا، مجھے قرب کے سبب نصیب ہوئے، مجھے اللہ جل شانہ کی رحمت نصیب ہوئی، تو یہ سارے حصے وہ ہیں جو مجھے عطا ہوئے، اس سے مجھے ہی حاصل ہونا تھا۔ اس طرف تو اللہ کی ذات ہے جو ہر ایک کو عطا فرمانے والی۔ اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ اب جب رضائے باری تعالیٰ کی بات آتی ہے تو اس میں ایک چیز عرض کروں، اللہ کریم دین اسلام عطا فرمائے، عمل صالح اختیار فرمائے، فرائض کی ادائیگی ہو، معمولات میں غلط اور صحیح کا خیال رکھے، اللہ پاک قبول فرمائے، تو یہ اللہ کی رضا کے سبب ہے۔ اور جس سے اللہ جل شانہ راضی ہوں اسے دنیا میں بھی اطمینان ہے اور اخروی حیات میں بھی یہاں فرمایا کہ اپنے پروردگار یعنی جس نے تیری ساری ضروریات تجھے دیں، پروردگار کی بات آئی نا، صفاتی پہلو بیان فرمائے گئے کہ جس نے وہاں تجھے ساری چیزیں دی تھی، تیری ضروریات پوری کی تھی، اس سے تو راضی ہو گیا، تو جو رضا ہے اس کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی، تو وہ رضا نصیب ہو جائے گی، اور اللہ کریم کے مقربین بندے جو ہیں وہاں تک پہنچ ہوگی، جنت ہوگی، عبدالآباد حیات جو ہے اس میں خوشی ہوگی، یہ اس کا کرم اور اس کا احسان۔ اب دنیا میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مقصد حیات، چونکہ کوئی چیز میں نے بات کی کہ کوئی چیز بغیر مقصد کے نہیں، مقصد حیات انسانی جب دیکھو گے تو اللہ جل شانہ نے اپنی عبادت کو پیدا فرمایا،
اپنی عبادت کو پیدا فرمایا اور ان کیفیت سے پیدا فرمایا کہ کچھ حصے تجھے دیے، تو کیا چاہتا ہے؟ عطا ساری ہے، اس کے پاس اوزار سارے موجود ہیں، وجودی استطاعت بھی ہے اور اس کے پاس عقل و خرد بھی ہے، تفکر کی کیفیت بھی ہے، اور عمومی حیات نہیں ہے، اسے سینچا ہے قل الروح من امر ربی سے، عمومی حیات نہیں ہے، اسے سینچا ہے امر ربی سے، اب اوزار سارے کے سارے پورے کر دیے۔ اب مقصد تخلیق کیا ہے؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میں تو ایک ایسا خزانہ، چھپا ہوا خزانہ تھا جسے کوئی جانتا نہیں تھا، کنت کنزا مخفیا، ایسا جس سے کوئی جان سکتا نہیں تھا، کسی میں یہ جرأت ہی نہیں تھی، کسی میں استطاعت ہی نہیں۔ میں نے چاہا کہ کوئی ہو جو مجھے جانے، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، کوئی ہو جو مجھے جانے، جو میری محبت میں تڑپے۔ فرمایا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، حدیث قدسی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ کوئی ہو جو میری محبت میں تڑپے، جسے میرا قرب بھی درکار ہو۔ یہ سارا کچھ حصہ اختیار کیا، اللہ کریم راضی ہوئے۔ یہ حصے وہ ہیں جو تعلیمات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ جب بات اور نزاکت کی ڈھونڈو گے اور پہنچو گے کیفیات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر بات آئے گی کہ اللہ کی رضا نصیب ہوئی اور اللہ جل شانہ کے قرب کے منازل نصیب ہوئے۔ اپنے تخلیقی مقاصد اور اس کی عطاؤں کو دیکھو گے تو پھر بات اس کی رضا کی بہت بڑی ہے۔ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اپنے اعمال پر اس کی رضا کو بھی پا سکیں، وہ تو کریم ہے، اس کی شان کریمی تو دیکھے، اس کی رضا کو پانے کے لیے اس قابل ہم نہیں ہیں۔ اس نے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہر عطا فرمایا اور ہمیں آشنائی دی کہ تو رضا سے بڑھ کر آ، میرے قرب کو آ، تجھے قرب کی منازلیں بھی عطا کرتا چلا جاؤں۔ تو پھر کون سی عقل اور کون سی خرد اور کون سے اعلیٰ فیصلے جو بندہ اس دار دنیا کی نظر ہو جائے، اسی دنیا کو اپنے اللہ جل شانہ کے قرب کے لیے اور اس کی جو بندگی ہے اس کے لیے سے استعمال کرو گے تو یہ سیڑھی بنتی چلی جائے گی، اس کی رضا سے بڑھ کر اس کے قرب کے منازل کا سبب بنتی چلی جائے گی۔ اور یہاں ایک بات مزید ضمناً جو ہے وہ عرض کرتا جاؤں، جب بھی میں نے حضرت جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سنا، مشائخ کے پڑھا یا اس حوالے سے بات سنی کہ کوئی وہ بندہ جسے کیفی شعبہ نصیب ہوا، اللہ نصیب ہوئی، اور وہ الگ تھلگ ہو گئے دنیا سے، اسی دنیا سے، انہی معمولات سے، انہی معاشروں سے الگ ہو گیا، اس کی کیفیت میں ترقی ہوئی، اس کی منازل میں ترقی رک گئی۔ قرب کے جو منازل کی ترقی ہے، اس زندگی کے، اس معاشرے کے شب و روز میں اپنا حصہ بسر کرتے ہوئے اور اس نیز پر بسر کرتے ہوئے جو مالک کل کائنات نے پسند فرمایا، ترقی درجات کا سبب ہے۔ اسی لیے تو حضرت، اگر آپ غور کریں کہ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو اللہ کے لیے معمولات دنیا کو چھوڑ جاؤ، یہ درست نہیں ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے اسی معاشرے کا ایک فرد رہو، عملی زندگی میں حصہ لو اور وہ مثال قائم کرو، وہ چلتی پھرتی دین کی تبلیغ ہو جس انداز کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت میں نمونہ فرما دیا، اور روز معاشر تک وہ بہترین نمونے ہیں ان ہستیوں میں کہ آنے والی ہر جو انسان ہے اس کے لیے نمونہ ہے کہ عملی جو تبلیغ ہے وہ کردار ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے۔ تو جب بات اس رضا کی آئے گی تو وہ مالک راضی ہوا، اس نے کرم فرمایا تو تو اس سے راضی ہو گیا۔ ہر حصہ اسی کی عطا ہے اور یہ اس کا کرم ہے۔ فرمایا تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی۔ کہنے میں یہ حصہ پہلے ہماری طرف بیان ہے اور پھر اللہ جل شانہ کی طرف کہ وہ تجھ سے راضی، اسی کی رضا ہے جو یہ پہلا حصہ بھی نصیب ہو۔ اللہ ایمان کی یہ نزاکتیں اور یہ سمجھیں عطا فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، پھر تو میرے
ممتاز بندوں میں، میرے بندوں میں، ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، اس میں مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا گزر جنت کے باغوں میں سے ہو تو اس میں سے کچھ کھا پی لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جنت کے باغ جن سے گزر ہوتا ہے یہ کون سے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ اللہ کے جو حلقے ہیں، جو اللہ کی یاد کے حلقے قائم کیے بیٹھے ہوتے ہیں، وہاں سے جب گزرو تو کچھ حصہ وہاں سے تم بھی لے لیا کرو، یعنی جتنا نصیب ہو وہاں سے اللہ اللہ کی کیفیت میں تم بھی حصہ لے لیا کرو اور داخل ہو جایا کرو۔ تو جب بات آتی ہے نا کہ پھر میرے ممتاز بندوں میں شامل ہو جا، تو یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ آج اگر کھڑے ہو کر یہ کوئی بندہ کہہ دے کہ قرآن کریم کافی ہے، سنت کا جو ہے اور حدیث مبارکہ تحریر میں موجود ہے یہ کافی ہے، میں یہیں سے سارا کچھ سمجھ لوں گا، مجھے مزید ضرورت نہیں ہے، تو جو بعثت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علوم ظاہر اور علوم باطن دونوں کا منبع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور تربیت ظاہری اور کیفیات باطنی کی رسائی کا جو سبب ہیں، یہ بھی مثال کافی ہے کہ اس سارے حق کے ساتھ پھر استاد کی ضرورت ہے۔ تو پہلی جو حیثیت ہے وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر وہاں سے لے کر آج تک آپ دیکھتے ہیں اجماع امت یہ بات ثابت کرتا ہوا آتا ہے کہ وہ علوم جنہیں آپ نے تعلیم فرمایا انہی کو لے کر قرآن و سنت جو ہے اسی کے لے کر انہی تراجم کو، انہی مفاہیم کو، انہی حدود و قیود کو لیتے ہوئے آج تک یہ حق پہنچ رہا ہے، اور انشاءاللہ روز محشر تک جائے گا، چونکہ جس روز یہ تسلسل ٹوٹے گا اس روز پھر دنیا بقا نہیں ہے، یہاں قیامت قائم ہو جائے گی، پھر یہ حالات آ جائیں گے جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا۔ تو پھر جنت کے باغ جو برزخ سے دیکھنے شروع کرنے ہیں اور جن کی حقیقتیں جہاں ملنی ہیں اہل جنت کو، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حلقوں کو بیان فرمایا جو اللہ کی یاد میں محافل سجی ہوئی ہیں۔ تو پھر ان محافل جن تک اللہ رسائی دے، پھر انہیں عمومی جان لینا کتنی خسارے کی بات ہے۔ ان اوقات کو جو تمام دنیا کی مصروفیات کو ترک کر کے، تمام ضروریات کو چھوڑ کر پھر بندہ جب یہاں آئے اور پھر یہاں آ کر وہ اسے محسوس یہ بھی نہ ہو کہ میرے جو کلام ہے یہ مسجد میں ہے، میری آواز بلند ہے، میں کیا مخاطب کر رہا ہوں، یا میری گفتگو کا حاصل کیا ہے، یا سکھایا کیا جا رہا ہے، بتایا کیا جا رہا ہے، میں کس نہج پر چل رہا ہوں۔ انسانی مزاج ہے کہ اسے ہمہ وقت ضرورت رہتی ہے، تنبیہ کی بھی ضرورت رہتی ہے، اور ایک رہتی ہے ضرورت کے ایک ناپ تول رہے۔ یہ جو میں بیان سے پہلے یہ جو مجھے چند کاغذ دیے ہیں احباب نے، یہ میٹنگز ہیں جن کا انعقاد ہوتا ہے اور اس کے ایجنڈاز ہیں، تو اس کو بھی میں عرض کروں گا۔ بے شک یہ امراء سے متعلق ہے، بے شک ذمہ داران سے متعلق ہے۔ کوئی بندہ مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو کیا اہمیت دے گا؟ وہ سوچے گا کہ امیر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا ہے، اور جو امیر نہیں ہے اس نے اس حکم کی درجے کی ضرورت نہیں۔ کس حکم میں لاؤ گے ارشادات محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو، اور کس حکم میں لاؤ گے اس پہلو کو کہ بلغوا انی ولو آیا او کما قال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کسی کو کوئی بات پہنچانے کے لیے اپنے اندر بھی تو کچھ ہو، یا کوئی خالی گلاس لے کر بھاگتا رہے تو وہ لوگوں کی پیاس بجھانے کا سبب بن سکتا ہے وہ۔ تو دین اسلام کا سمجھنا، سیکھنا اور اس پر عمل کرنا یہ پہلا حکم ہے جو ہر ایک کے لیے۔ دوسری بات آتی ہے پھر وہ جائے مخلوق خدا کو پہنچائے، تو فقط ذمہ داران کے سپرد کر کے فارغ نہ ہوا کریں۔ ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، ہر ایک کی لاد اپنی اپنی ہے، ہر ایک کا حساب اپنا اپنا ہے۔
اور جو ذمہ داران ہیں ان کے حساب کی نزاکت اور زیادہ ہے، ان کا اختیار زیادہ ہے، ان کی آواز کی بلندی زیادہ ہے، اور جہاں تک ان کا اختیار ہے اس سارے کا بھی ساتھ حساب دینا پڑے گا۔ اگر یہاں سے میں یہ کہتا ہوں کہ اس ذمہ داری میں عجیب ایک نزاکت کا پہلو جو نظر آتا ہے، وہ یہ نظر آتا ہے، عجیب تو نہیں، حقیقت ہے کہ وہ نظر آتا ہے، لیکن عجیب اس کا محسوس ہونے کی جو کیفیت ہے اسے کہہ رہا ہوں کہ ہر ایک کے حساب کے ساتھ روز محشر مجھے بھی کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر مجھے روز محشر ہر ایک کے حساب کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا جو میری ذمہ داری میں ہے، تو جو آپ کی بحیثیت امیر یا بحیثیت صاحب مجاز یا قائم مقام صاحب مجاز جو آپ کی ذمہ داری کے ایریاز ہیں، جو آپ کی ذمہ داری کے لوگ ہیں، وہاں کیا سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ دار ہے اسے ساتھ نہیں کھڑا ہونا پڑے گا؟ تو بڑی نزاکت ہے، ان پہلوؤں کو بڑا دھیان میں رکھا کریں، اور معلوم نہیں ہوتا چونکہ کیفیت ہے، اور کیفیات کے شعبے میں نزاکت بھی اتنی ہے۔ کیفیت نہ ایک ایسا حصہ ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، محسوس تو کیا جا سکتا ہے، اسے آپ پکڑ نہیں سکتے، اٹھا نہیں سکتے، کیفیت ہے۔ وہ جتنا اعلیٰ حصہ ہے اور جتنا اس سے اللہ جل شانہ کو کرم اور احسان نصیب ہو سکتا ہے، اتنا ہی پھر امتحان بھی ہے۔ اس کی نزاکت کو دیکھا کریں۔ اور میں عرض کر آیا ہوں کہ جب غلط قدم اٹھایا جاتا ہے تو آواز آتی ہے، محسوس ہوتا ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، اس وقت روک جائیں، روک لیں اپنے آپ۔ کوئی کیا کہے گا؟ ساری دنیا یہ کہے تجھ جیسا کوئی نہیں اور اللہ کی رضا نصیب نہ ہو، اس کہے کو کیا کہنا، اس کی کیا ضرورت؟ اور کوئی نہ مانے اللہ راضی ہو جائے، اور کسی کے نہ ماننے سے پھر فرق کیا پڑا؟ اصل تو مقصد ہے اللہ راضی ہو جائے، وہ راضی ہو گئے، اور یقین مانے جب اللہ کی رضا کو بندہ چلتا ہے تو پھر اسباب دنیا بھی اسے رکاوٹ نہیں دیتے۔ اور ہم معمولات ذکر کی بات آتی ہے تو اس میں یہ عرض کروں گا کہ میں گزشتہ لگ بھگ 15-16 سال سے سلسلہ عالیہ کے جو پروگرامز ہیں ان میں ذمہ داری تھی، اور اتنی زیادہ ذمہ داری تھی کہ نہیں معلوم کہ آخر یہ جو 4-5 سال ہیں حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ کی حیات مبارک ہے کہ مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا کہ میری رات کہاں ہے اور میرا دن کہاں ہے۔ کئی دفعہ میں نے کسی سے پوچھا بھی ہے کہ یہ زلزلہ تو نہیں ہے، اس نے کہا نہیں کچھ نہیں ہے۔ اس سفر اور اس تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ زمین ہل رہی ہے۔ وجود انسانی وجود ہے نا جی، اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کے بعد محسوس نہیں۔ اور جہاں جانا ہے ذکر کرانا ہے اور لوگوں کے ساتھ ذکر پر بات کرنی ہے، دین پر بات کرنی ہے، ذات کی بات نہیں کرنی، یا شیخ سے منسلک کرنا ہے، کیفیت پر بات کرنی ہے، باطنی شعبے پر بات، اس کے باوجود حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجھے 2-3 دفعہ فرمایا کہ ذکر کو اور مضبوط کیا کرو۔ میں سوچتا تھا کہ میں حضرت جی سے اجازت لوں گا کہ مجھے چند دن ایسے مل جائیں جس میں اور کوئی کام نہ کروں، چونکہ جو دفتر والے ہیں وہ بھی چھٹی لیتے ہیں، جو سروس والے ہیں وہ بھی چھٹی لیتے ہیں، جو کاروبار والے ہیں وہ بھی چھٹی لیتے ہیں، اور کچھ وقت وہ اپنے لیے صرف کرتے ہیں۔ تو یہاں جو میرا وقت بسر ہوتا تھا، جس روز میں باہر سفر کے لیے دین کی تبلیغ کے لیے باہر جا رہا ہوتا، تو جب میں جا کر جہاز میں بیٹھتا تھا تو میں محسوس کرتا تھا کہ کچھ میں نا جو ایک شدت تھی کام کی اور ایک پریشر تھا، اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ آ گیا۔ وہاں اتر جاتا تھا، ساتھی شاہد ہیں کہ جب لینڈ جہاز کرتا ہے اور واپس جہاز کے فلائی ہونے تک پھر ہمارا جو سرکل ہے وہ کس طرح چلتا تھا۔ تو وہاں پھر چل کے اس سرکل میں جب واپس جہاز میں بیٹھتا تھا تو میں کہتا تھا نہیں کچھ آرام آ گیا۔ تو جہاں جب اترتا تھا تو یہی معمولات تھا۔ اس کے باوجود مجھے حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا کہ بیٹا ذکر میں اور دھیان دو۔ تو میں نے آپ کے وصال کے بعد، مجھے نہیں معلوم کہ یہ دانستہ ہے یا نادانستہ، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ حقیقت ہے، یہ ہے مجھے جو راستہ بھی پوچھتا ہے نا، میں اسے ذکر کا کہتا ہوں اور اسے لطیفہ قلب کا کہتا ہوں۔ آپ سے بھی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور بارہا عرض کیا ہے اور بارہا عرض کرتا رہوں گا، اس کی اہمیت کو جانیے۔ اور ہم جو یہ کہتے ہیں نا کہ مصروف ہوں،
وقت نہیں ملا. میں یہ کہتا ہوں کہ صدق دل سے اللہ اللہ اختیار کرنے کا ارادہ کرو، تمہیں مصروفیت جو ہے وہ فراغت دے گی. تمہیں پریشانیاں، تمہیں مصیبتیں، تمہارے مسائل کہیں گے کہ میاں یہ ہم ہٹ رہے ہیں اور تم اللہ اللہ کرو. کمزور فیصلے ہوتے ہیں جو اللہ اللہ نہ کرنے کا سبب ہوتے ہیں، اور وہ کمزور فیصلے پھر مصیبتوں کو بڑھانے کا سبب بنتے ہیں. مصروفیات دنیا کو دیکھ کر اللہ اللہ چھوڑو گے، عبادات چھوڑو گے، مسائل، مصیبتیں اور یہ مصروفیات بڑھتی رہیں گی. اور صدق دل سے تہیہ کرو کہ میں نے اللہ اللہ کرنی ہے. یہی عوامل جو رکاوٹ کا سبب ہے میاں تمہیں وقت دیں گے کہ ہاں بھائی تو اللہ اللہ کر، ہم نہیں روک سکتے. تو اپنے اوقات میں جو متعین کرنا ہے وقت ذکر کا، اسے پوری مضبوطی سے کریں. کوئی دن ایسا نہ ہو جو ذکر سے خالی جائے. اور جب بات آتی ہے، میں کل یہاں غالباً جمعے کو دن آیا کریمہ کسی کی تفسیر بیان کر رہا تھا، تو اس میں صبح و شام کے ذکر کی بات تھی. تو بیان کرتے ہوئے ایک کیفیت میں نے محسوس کی، وہ یہ تھی کہ دو پہلو لیے جاتے ہیں صبح اور شام سے. ایک صبح کا وقت، ایک شام کا، اور اس کو معنی بعید پر لیا جائے تو ہمہ وقت آ جاتا ہے کہ صبح و شام یعنی ہر وقت. اور جو کیفیت اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے میں نے محسوس کی کہ تو پہلا ترجمہ جو ہے صبح اور شام کا، اس کی پابندی کر لے. یہ پہلی پابندی تمہیں ہمہ وقت پر لے جائے گی. تو کوشش فرمائیں، یہ چند لمحات ہیں زندگی کی، اس میں صدق دل سے اللہ اللہ کریں، لطائف کریں، محنت کریں، سبق سے کریں، متواتر کریں. یہ لمحات سدا نہیں ہیں، نہ وہ وقت رہے ہیں نہ یہ وقت رہے ہیں. اس لیے اللہ کریم سے ہمہ وقت معافی کے طالب رہے. دیکھیں میں کیا کر سکتا ہوں، یہ نہ دیکھا کریں مجھے کسی سے کیا مل سکتا ہے، دیکھو میں کیا دے سکتا ہوں. اللہ نے مسلمان کو اس درجے کا بادشاہ بنایا ہے کہ غریب سے غریب مسلمان بھی ہے وہ یہ سوچ سکتا ہے میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں. یہ اس کی شان کریمی. اجتماعات پر آتے ہیں تو دیکھیں عید عرفان آپ کا گھر ہے، بجائے اس کے کہ ہاں تم ٹھنڈی روٹی لے کر آئیے، اٹھ کر دیکھو میں پکڑا سکتا ہوں کسی کو روٹی یا نہیں پکڑا سکتا. بجائے یہ دیکھنے کہ ہاں فلاں جگہ صفائی رہ گئی. کبھی اپنے گھر میں کسی نے، اہل خانہ نے ایک دوسرے سے شکایت کی ہے کہ گھر کو تو نہیں دیکھ رہا یا تو نہیں. مسجد اللہ کا گھر ہے، دارالعرفان ہے. اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ گھر دیا ہے، ہمیں ایک خاندان کی صورت دی ہے. تو جہاں کوئی کمی بیشی ہو اپنا آپ پیش کیا کریں، خود اسے دور کرنے کی کوشش کیا کریں. اسی طرح اللہ کا نام ہے، تسلسل ہے کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بانٹیں، یہ وہ دولت ہے جسے جتنا بانٹو گے اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے یہ بڑھتی چلی جاتی. تو میں نے عرض کیا کہ کوئی خالی گلاس کسی کی پیاس نہیں بجھا سکتا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا کرم، اس کا احسان کہ اس نے ہمیں کیفیات باطنی سے آشنا فرمایا. اسی کے حضور دعا گو ہے کہ بار الہ ہمیں استقامت عطا فرمایا. یا اللہ تو نے عطا فرمایا یہاں سے روانگی بھی اسی کے ساتھ. دنیا کی حیات کو تو موت ہے، اس لطیف ربانی جو روشن ہو جائے اللہ اللہ کا، اس قلب کو موت کیا کر سکتی، اس کا تسلسل نہیں ٹوٹ سکتا. یہ تعلق یہاں قائم ہو جائے، اس کی مضبوطی یہاں نصیب ہو جائے، اسے پھر کوئی نہیں روک سکتا. اللہ کریم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. جزاکم اللہ. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. بار الہ ہم کمزور خطا کار، ہمارے حال پر رحم فرما.
یا اللہ ہم تیرے نام پر تیرے خانہ خدا میں یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، اور خواتین و حضرات جو یہاں تشریف لائیں حاضری کو قبول فرما۔ بار الہ تو غفور الرحیم ہے، دار دنیا مشکل ایسے سہل فرما دے۔ ہم جو بیمار ہیں ہمیں شفا عطا فرما، ہمارے جن گھروں میں تنگیاں ہیں انہیں فراوانی عطا، ہمارے جن گھروں میں جھگڑے ہیں بار الہ انہیں امن عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما دے، یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دے، یا اللہ دین اسلام کی سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہم سے راضی، یا اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، کیفیات قلبی کے اس بحر سے تو نے کرم فرمایا، ہمیں استقامت عطا۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، ہمارے بڑے پیارے جو دار دنیا گزر چکے ان کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ مشائخ اعظام کی جو محنتیں انہیں قبول فرما، کے درجات بلند۔ یا اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات بلند فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمہ وقت بلند فرما۔ یا اللہ ہم کمزور ہیں، ہمیں لمحہ لمحہ اپنی مدد عطا فرما، اپنی حفاظت عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں حفاظت دے، ہماری اولادوں کو حفاظت۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، دین اسلام کے نام پر تو نے ہمیں وطن عطا فرما، ہمارے غلط کام ہمارے یہ کردار اس میں اندر خرابی کا سبب ہے، بار اللہ اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ امت مسلمہ پوری دنیا میں ذلیل ہے، بار اللہ ہمارے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، کسی مظلوم کی آہ سن لے اور ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے اس وطن عزیز میں بار اللہ انصاف فرما، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم، یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما، ہم اپنے حصے کا مثبت کردار عطا کر سکیں۔ یا اللہ تو غفور الرحیم، یا اللہ ہمارا یہ آنا قبول فرما، ہمارے دوستوں کا احباب کا واپسی جو ہے وہ بخیر و عافیت عطا فرما، کمی بیشی معاف۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وتمم بالخیر وتمم بالخیر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا